بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے معافیاں مانگنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن ابھی تک وہاں سے معافی نہیں ملی۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ سارے پاکستان دی نظراں پنجاب اسمبلی میں کل ہونے والے انتخاب پر ہیں اور تخت لاہور کے اوپر کون بیٹھے گا اس پر ہیں۔ ہر بندہ سوال یہ کر رہا ہے۔ کچھ تھوڑی سی انفارمیشن میرے پاس ملی ہے، ادھر ادھر سنگن لائیے کوئی تھوڑا جہا، مطلب ساڈی بھی کوئی چڑی طوطا کام ہے نا جڑی نا کسی منڈیر سے جا کے بیٹھی، وہاں سے جو سنگن لے کر آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے پنجاب اسمبلی کی اگر اس وقت صورتحال دیکھیں تو وہاں پر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے کل، وہ رن آف الیکشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو 16 اپریل کو الیکشن ہوا تھا اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ اب کیا جائے گا۔ دوسرے پارٹ سے مراد ہے کہ آئین کے تحت 186 نمبر چاہیے، سمپل میجورٹی چاہیے، 51% چاہیے ٹوٹل جو ہاؤس ہے اس کا۔ لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ اس دن دوسرے پاسے ووٹ ہی کوئی نہیں پیا، یعنی پرویز لائی کی سائڈ پر صرف رولا پیا، لڑائی ہوئی، مار کٹائی ہوئی، اسمبلی کا ستیہ ناش کر دیا گیا، وہاں پر آئین اور قانون کو سر عام روند کے رکھ دیا گیا، لہٰذا دوسرے پاسے ووٹ کوئی نہیں پیا۔ صرف حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو 197 ووٹس جو ہیں وہ ملے تھے۔ اب اس میں سے ظاہر ہے کہ 25 ارکان ڈی سیٹ ہو گئے، نیا انتخاب ہو گیا۔ نئے انتخاب کے نتیجے میں 5 سیٹیں مسلم لیگ تحریک انصاف جو ہے وہ لے گئی ہے، اپنا جو ریزرو سیٹ تھی وہ لے گئی ہے، اور 15 ان کو یہ جو الیکشن ہوا ضمنی اس میں آ گئی ہیں، 5 مسلم لیگ نواز کو مل گئی ہیں۔ اب موجودہ صورتحال کے اندر 188 تعداد ہے جو اس وقت تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کا وہ ہے اپنا اتحاد، اس میں اب 188 میں سے ایک سیٹ نکال دیں ڈپٹی سپیکر کی، کیونکہ انہوں نے اجلاس کو وہ کرنا ہے، اپنا پریزائڈ کرنا ہے، اور ان کے اوپر یہ شک بھی لاگو نہیں ہوتی کہ جناب وہ ووٹ کیڑے پاسے پائیں گے۔ ویسے وہ ووٹ اسی وقت ڈال سکیں گے جب ٹائی ہو جائے گا، دونوں طرف سے ٹائی ہو جائے گا، پھر وہ ووٹ ڈال سکیں گے۔ 188 میں سے اگر ایک نکال دے تو باقی رہ جاتے جی 187۔ اب 187 میں سے حالت یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے گئے ہوئے ہیں، 3 اپریل 2022 سے استعفیٰ دے کے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں۔ چودھری مسعود ان کا نام ہے، وہ باہر چلے گئے ہیں۔ اب رہ گئے جناب 185، اور دوسری سائڈ پر جو لوگ موجود ہیں ان میں یعنی جو حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس لوگ ہیں، ان کے پاس پہلے جو لوگ تھے وہ 177 تھے۔ 177 میں اگر آپ اس میں ایڈ کریں تو یہ 5 سیٹیں تو یہ بن جاتی ہیں 182۔ 2 لوگ، ایک جلیل شرک پوری صاحب اور ایک فیصل نیازی صاحب، یہ دے گئے استعفیٰ، باقی رہ گئے 180۔ اور اس میں سے بھی ایک صاحب جو ہیں وہ مولانا غیاث الدین جاں باز صاحب، میرا خیال ہے یہی نام ان کا۔ یار ویسے وہ کی کریکٹر ہے، خدا کی قسم مجھے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں ایم پی اے نہ ہوئے، رب دی سو ان کو منہ نہ لاوے، وہ ایہو جا کریکٹر ہے۔ اتنا ڈرامے باز آدمی، اتنا ڈرامے باز آدمی میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھے ہیں اس سطح کے لوگ کہ جو اتنے ڈرامے باز ہوں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مقبول کروایا کہ موٹر سائیکل دے اسمبلی آ گئے، لو جی اتنا شریف آدمی جناب موٹر سائیکل پہ آ گیا، اور اس بھائی نے آپ یقین کریں کہ پہلے جو ٹنیور تھا یہ شہباز شریف صاحب والا، اس میں بھی رج کے نہیں پائی جناب، جو چاہا وہ منوایا۔ اس کے بعد یہ جو اب آیا اپنا کیا نام اس کا بزدار کا، مٹی کے مادو کا دور، او دے جناب انہیں پھر رج کے نہیں پائی، اپنی پارٹی سے ڈیفیکٹ کر کے وہ دوسری طرف چلے گئے، اتھے جا کے جناب موجہ مارنی شروع کرتی انہوں نے۔ اچھا اب وہ پھر جب ادھر سے پتہ چلا 63A کا فیصلہ آ گیا تو نس کے پائنے اس پاسے آ گئے، اور جا کے حمزہ شہباز دے گوڈیاں نو ہاتھ لا جناب کہ دیکھو جی تسی تے ساڈے لیڈر ہو، اے کیویں ہو سکدا تہاڈے تو پرے چلے جائیے۔ یہ ساری ڈرامے بازیاں، تصویریں جاری کرا، خبریں جاری کرا کہ ہم اپنی پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور اب پتہ چلا کہ پتہ نہیں ناروے یا پتہ نہیں کوئی اسپین، شاید کوئی ایسی کسی جگہ کے اوپر چودھری مون سلائی تو پیسے پڑ کے پائی اس پر سے نکل گیا۔ یہ اب یہ آپ دیکھ لیں لوگوں کا دین ایمان کہاں کھڑا ہے۔
پیسے تو وکتے پہ نہیں یار. یعنی میں حیران ہوں کہ اسپین کی ٹکٹ تو بھائی وکی جائے ویسے سستا کام ہے. فرینکلی اسپین کا ٹور کتنے کا ہو جائے گا؟ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کا ہو جائے گا یار. تو 25 لاکھ روپے ویسے پڑھاتا ہونا کہ بابا شاپنگ کر لا ہے, تو 50 لاکھ روپے وہ گھر پہنچاتا ہونا ہے, تو بابا راضی ہو گیا. ٹھیک ہے, باہر ایک ووٹ وہ آپ سمجھ لیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے کیمپ سے نکل گیا. 2 استعفے دے گئے سر, ایک ووٹ یہ نکل گیا, باقی رہ گئے 179. یہ 3 ووٹ ان کے جو ہیں وہ نکل چکے ہیں. چوتھا ووٹ جو ہے نا سر, وہ ایک انصاری صاحب ہیں گجرانوالے سے, ان کے بارے میں یہ افواہ اڑائی گئی تھی کہ وہ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے صبح چیک کیا تو مجھے نون لیگ کے 2-3 MPs نے کہا نہیں ساڑھے نال راتی ہوٹل چے سی, وہ کتنے نہیں گیا, وہ ساڑھے نال ہی ہے. لیکن ایک اور نقصان جو مسلم لیگ نون کو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ عظمیٰ زعیم قادری صاحبہ جو ہیں وہ بیمار ہو گئی ہیں, کووڈ ان کو پازیٹیو ہوا ہے. میری زعیم قادری صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار میری بیگم کو کووڈ پازیٹیو آیا ہے, اس لیے اب ظاہر ہے وہ بیمار ہیں, بخار ان کا اتر نہیں رہا, تو اگر وہ ان کا بخار جو ہے وہ نہ اترا تو پھر تو ظاہر ہے وہ نہیں جائیں گی, لیکن اگر بخار اتر گیا کل تک تو ووٹ دینے اپنی پارٹی نو ضرور جائے گی. انہوں نے مجھے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کیا. زعیم قادری صاحب کو میں بہت پرانا جانتا ہوں, سمجھ لو بچپن تو جاننے سے دوجے نو, تو وہ جو ہے نا وہ انہوں نے مجھے یہ بات بالکل اعتماد کے ساتھ کی ہے, تو میں ان کی بات پر یقین کر لیتا ہوں. اللہ کرے کہ جو ہے عظمیٰ زعیم قادری صاحبہ ان کا بخار اتر جائے اور وہ کل جا کے ووٹ کاسٹ کریں. ادروائز الزامات ہیں سر بے تحاشا لگے ہوئے. آپ ٹویٹر کھول لیں, آپ فیس بک کھول لیں, آپ یہ جو ہے اپنا ٹی وی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ الزام لگایا جا رہا ہے 15 کروڑ پہلے لیا تو اگلی باری زعیم قادری ٹکٹ لب جائے گا اپنا تحریک انصاف دا. میں نے زعیم قادری سے کہا, میں نے کہا یار شاہ جی آپ کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا یار بٹ صاحب آپ مجھے بچپن سے جانتے ہیں, میں پارٹی بدلنے والا آدمی نہیں ہوں, میں ساری زندگی مسلم لیگی رہا ہوں اور مسلم لیگ میں ہی رہوں گا, سیاست چھوڑ دوں گا, پارٹی نہیں چھوڑوں گا. باقی جو اب لوگ باتیں کر رہے ہیں تو کرتے رہے, میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے کہ میری بیگم بیمار ہے, تو وہ اس لیے ووٹ اگر ٹھیک ہو گئی تو ووٹ پان ضرور جائے گی. اب سارے مسلم لیگی جڑے نے نواز لیگ کے انہوں نے ہاتھ چکے نے کہ یا اللہ عظمیٰ زعیم قادری نو صحت دے دے, کل آ کے ووٹ دے پائیے. تو اللہ کرے جی, ویسے بھی جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو 178 رہ گئے ہیں سر مسلم لیگ نواز کے پاس لوگ جو رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے باوجود کہ دوجے پاسے جڑے نے ووٹاں تعداد ہے 185, ادھر ہے 178, پھر بھی مسلم لیگ نواز دا جڑا اعتماد ہے نا سر, جو ان کے ایم پی ایز کا, جو ان کے تحادیوں کا, جو ان کے کیا کہنا چاہیے لیڈروں کا اعتماد ہے نا, وہ بڑا حیران کن ہے. یہ ہوں پتہ نہیں انہوں نے رنگ بازی کی تھی, مینو نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے, یا انہوں نے پک گیا. میں نے ایک بندے سے پوچھا, بڑا مطلب ان سے نا بڑا وہ کر کے راز و نیاز کر کے کہ یار میں وچلی گل دس دے ہو, لیکن وہ کہتے کہ یار دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا اس میں 100% جو اشور ہے نا وہ تو آپ صرف اپنے ووٹ پہ ہو سکتے ہیں, جس طرح دی منڈی لگی پئی ہے. پی ایم ایل این کی والے جو ہیں ان کا اعتماد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف پھر ایک دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. اس سے پہلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ 23 جولائی کو بھی 90 شارہ کے اندر جڑا بندہ بیٹھا ہوئے گا جس نے میٹنگز رکھی ہوئی ہیں آفیشیل بھی اور وفود کے ساتھ ملاقاتوں کے بھی, وہ حمزہ شہباز شریف ہیں. پرویز لائی نو سی دوجی واری پنجاب دی پگ نہیں پان دینی, پاویں جو مرضی ہو جائے, پورا کتی چیکا پاواں گے. اب یہ ان کا اعتماد ہے سر. یہ تو اب کل ووٹاں نکلنگیاں, ڈبہ کھلے گا, بلکہ ڈبہ تو کھلنا ہی کوئی نہیں, سامنے چونکہ یہ ہونا ہے کیا کہنا چاہیے اس کو, سامنے ووٹ پہنے ہیں تو پتہ چل جائے گا. آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کے خلاف مسلسل ایک کمپین کا سلسلہ جاری ہے. جو بھی اٹھتا ہے وہ تحریک انصاف کا بندہ وہ آصف زرداری کا نام لیتا ہے. اچھا مجھے اب یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ آصف زرداری صاحب کا نام وہ کیوں لیتے ہیں. شاید ایزی ٹارگٹ ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا ستو پی کے بیٹھی پائیں, ان کی طرف سے کبھی کوئی ان کو منہ توڑ جواب نہیں دیا گیا, اس لیے شاید وہ ایک ایزی ٹارگٹ سمجھ کے بات کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ کس نے بننا ہے؟ حمزہ شہباز شریف صاحب نے. شہباز شریف صاحب کون ہیں؟ ان کے والد صاحب ہیں, وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور پوری کی پوری پارٹی ان کے ساتھ سٹینڈ کر رہی ہے. آصف زرداری نو کی لوڑ پئی ہے پیسے خرچ کرنے دی؟ سوال یہ ہے.
پہلی تو بات یہ کہ زرداری صاحب پیسے خرچ نہیں کرتے. یہ جس کو غلط فہمی ہے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے. آصف زرداری صاحب پیسے نہیں خرچ کرتے, اپنا تعلق خرچ کرتے ہیں. وہ لوگوں کے ساتھ تعلق جو بنایا ہوتا ہے اس کو نبھاتے ہیں, اور وہ اس تعلق کی بنیاد کے اوپر کسی سے جا کے ووٹ مانگ لیتے ہیں, جیسے وہ چودھری شجاعت حسین کے پاس گئے تھے. یعنی اگر فرض کریں کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب 40 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ, یہ شیخ رشید ہو گیا, فواد چودھری ہو گیا, یہ عمران خان ہو گیا, یہ اٹھتے جناب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, بندہ سوچتا ہے یار مطلب کہ بھائی فواد چودھری صاحب تسی انہوں دے پیراں 'چ بیٹھے ہوندے سو حضور, ٹھیک ہے, اور مطلب جہاں تمہیں نا رخسانہ منگش ہی اندر سی وڑن دے رہی ہوں کہ ٹھہر جائیے زرداری صاحب تیار نہیں ہے. ڈاکٹر کیوم سومرو جناب نے سی اندر وڑن دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تسی ترلے پا رہے ہیں اندر جان لی ویٹنگ روم میں بیٹھ کے. اب آپ اٹھتے ہیں کھڑک کر کے الزام لگا دیتے ہیں. کوئی یار سوچے, کوئی خدا کا خوف کرے, وہ اکھاں دی کوئی شرم کو حیا رکھ لو. زرداری صاحب پیسے نہیں خرچ کرتے. زرداری صاحب اپنا جو تعلق بنایا ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ ووٹ مانگنے جاتے ہیں. اگر میں تحریک انصاف کی ان باتوں کو مان لوں ایک منٹ کے لیے, تو زرداری صاحب کس سے ملنے گئے تھے سر؟ صرف چودھری شجاعت حسین سے. اس کے علاوہ زرداری صاحب کسی سے ملنے نہیں گئے, یا وہ ظاہر ہے کہ ان کی جو اتحاد ہے وہاں پہ 96H شہباز شریف صاحب کے گھر گئے تھے. تو پھر چودھری شجاعت حسین نے 50 کروڑ چکے ہیں, ان کے 10 MP ہیں, ٹھیک ہے, تو 5 ارب چک گیا بھائی. پھر اس کا مطلب یہ ہوا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب چودھری شجاعت حسین جو ہے وہ رشوت لے گیا ہے, وہ پیسے پھڑ گیا اپنے بندیاں دے. یعنی کوئی بات کرنے سے پہلے بندہ سوچ ہی لیتا ہے. خیر شیخ رشید دا کی ہے, شیخ رشید صاحب تو مطلب اللہ رحم کرے, کیا کہنا چاہیے, میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو وہ باتیں کرتے ہیں اور جو ان کا کریکٹر ہے. کیا کریکٹر ہے یار اس بندے کا, کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہ جا کے ختم ہوئے, کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں. یہ جناب جنرل ایوب کے دور سے حضور جو ہے نا ملازم لگے آ رہے ہیں. دکھ ہے انہوں نے ہے کہ ایس عمرے آگے پائے نوکری بھی مک گئی تے سارے جڑے نا بیگ بینیفٹس ساری زندگی دے وہ بھی ضبط ہو گئے نے, وہ نہیں پہ لبدے. تکلیف یہ ہے, اور وہ بحال کرانے کے لیے بڑی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح بحال ہو جائے. خیر میں شیخ رشید کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب جو ہے تحریک انصاف, انہوں نے سر کل رات ایک ڈنر دیا تھا. سبطین خان صاحب ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں, اور اس سبطین خان صاحب کیا اپنی ایک سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے کہا جی ہمارے 175 ارکان یہاں پر پورے تھے کاف لیگ کے اور کس کے, یہ ہیں اپنا تحریک انصاف کے. اچھا اب یہ جو 175 وہاں پر آ گئے تو ہونے تو 186 چاہیے تھے نا سر, تو 186 نہیں ہوئے. اس کے بعد 11 بندے کٹ دینے. وہ 11 بندے کتنے گئے سوال ہے, وہ 11 بندے کون ہیں جو نہیں آئے؟ آج امید ہے کہ عمران خان صاحب نے پی سی ہوٹل جہاں پر یہ ٹھہرے ہوئے ہیں, اچھا اب بندہ پہلے یہ پوچھے ان سے کہ لوگوں کو کہتے ہیں مسلم لیگ نون والوں کو کہ ہوٹل ہی ٹھہرایا ہے. وہ جو ہوٹل ہے جہاں پر یہ مسلم لیگ نون نے بندے ٹھہرائے ہوئے ہیں اپنے, وہ سر ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے پاس ایک اندر جا کے. وہ ہوٹل کی حالت جو ہے نا وہاں پر مجھے نہیں سمجھ آئی ویسے انہوں نے ہوٹل کیوں چوز کیتا ہے. انہوں ہوٹل کہنا جڑا نا بڑی زیادتی دی گل ہے. وہ مجھے لگتا ہے کوئی جیسے کوئی پرانا کوئی عیاش قسم کا نواب ہو تو اس کی کوئی حویلی ہو سکتی ہے جو بغیر کسی نقشے کے بنی ہو, کہ ادھر بھی چبوترا کھلار دے ادھر بھی چبوترا کھلار دے, چپسا ہوتی اکھڑیاں پہ ہیں, عجیب سی ایک جگہ سنسان ویران سے علاقے میں, وہاں پر وہ ہوٹل ہے. یہاں پر پی سی ہوٹل لاہور کا سب سے مہنگا سب سے پوش ایریے میں جو ہوٹل ہے وہ سر پی سی ہوٹل ہے, پرل کانٹیننٹل, وہاں پر ٹھہرایا ہوا ہے جناب ان کو. بندہ پوچھے اے پیسے کتوں آئے؟ سر ایک رات کا وہاں پر جو ٹھہرنا ہوتا ہے نا, ایک رات کا سمپل آپ سنگل مین کمرہ لینا, سنگل مین کمرہ تو وہ 25 سے 30 ہزار روپے میں ایک رات کا پڑتا ہے. اب یہ کون ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ایم پی ایز. اور ایم پی ایز کس موقع پر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ ووٹاں لینی ہے, تو یہ ٹھہرائے گئے ہیں. اے پیسے کون خرچ کر رہے ہیں؟ یہاں پر تو سویٹ بک ہے, یہ پیسے کون خرچ کر رہا ہے؟ اور اس میں کھانا پینا آنا جانا, اب میں کیا کیا بتاؤں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ کیا کیا کرتے ہیں. جو بھی پی ٹی آئی کے بارے میں مشہور ہے وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں. انہوں نے شیعہ کی تو وہ سارا کچھ سر وہاں پہ چل رہا ہوگا. میرا اندازہ ہے, میں دیکھ کر نہیں آیا لیکن میرا اندازہ ہے وہاں پر آج ایک کمرے میں آگ بھی لگ گئی ہے. ایم پی نے دھڑکی لاتی ہو تو وہ 12 صاحب ہیں, بڑی مشکل سے وہ بچے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر وہ 2-3 روز سے جب سے یہ الیکشن ہوا ہے نا تب سے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. یعنی 17 جولائی والا, آج 21 جولائی ہے, تو اینی رہتا تھا پیسے کون دے رہے ہیں؟ پہن تا خیال ایم پی آپ دے رہے ہیں.
MP ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰੀ ਜੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, तो वो प्रेज लाई की खातर पैसे खर्च करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये पैसे कहाँ से आए, ये पीछे ATM कौन है, इसका जवाब भी तो मिलना चाहिए। वो खैर ये जवाब मुस्लिम लीग नून वाले ले रहे, मैंने तो खैर दोनों साइड का बता दिया आपको कि एक जो है मुस्लिम लीग नून वाले उन्होंने एक ऐसे जंगल में जाके MPs को ठहराया हुआ है जहाँ पर मैं कम अज़ कम, यानी मैं एक माड़ा जा आदमी हाँ, मतलब मैं कोई गुलबर्ग की नहीं जमे होया, माड़ा जा आदमी हूँ मैं, लाहौर के जो है क्या कहते हैं एक अंदरून लाहौर की एक तंगो तरीक गलियों में पैदा होने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं उस होटल में रहना पसंद नहीं करूँगा जहाँ पर इन्होंने उनको ठहराया हुआ है। और दूसरी तरफ जो है पैसे वाली पार्टी उन्हें भाई PC ठहराया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे पैसे कौन खर्च कर रहा है। खैर अब मैं आता हूँ शेख रशीद साहब की जानिब। शेख रशीद साहब जो है ना, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद साहब के मुंह से सच के 3 जुमले निकले हैं और उस तो बाद गल गई मुख। वो जुमले क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो आपसे शुरू में कहा कि इमरान खान की तरफ से माफ़ियाँ मंगन का सिलसिला जारी है, तरले मिन्नतां वास्ते जारी नहीं, कि रब दा ना आ जाए बाजवा साहब माफ़ी दे दो, लफ्ज़ इस्टेबलिशमेंट का यूज़ कर लें या बाजवा साहब का कर लें, बात एक ही है, क्योंकि जनरल बाजवा पाकिस्तान आर्मी के सरबराह हैं, तो इस्टेबलिशमेंट जो है सारी जनरल बाजवा के अंगूठे के नीचे है, लिहाजा असल माफ़ी तो जनरल बाजवा से मंगनी है ना, क्योंकि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ही इमरान खान की पार्टी ने इतनी कैंपेन चलाई हुई है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जनाब सुलह की कोशिशें जारी हैं। अच्छा, सुलह जो होती है ना सर, मैं आपको बताऊं, वो 2 बराबर के लोगों में होती है। एक तगड़ा हो एक माड़ा हो, सुलह नहीं होती, माड़े ने माफ़ी मंगनी होती है और जो तगड़ा होता है वह दिल करे तो माफ़ कर दे, दिल करे तो ना करे, होर जुत्तियां मार ले पावे। तो तगड़ा कौन है इस वक्त? जनरल बाजवा, इसमें दूसरी को राय नहीं है, लेकिन वो तगड़ापन अपना नहीं दिखा रहे, ये एक अलग बात है, ये एक सवाल है, वो नहीं दिखा रहे अभी तक। इसको हौसला कह ले, बर्दाश्त कह ले, लोग पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ताकत होने के बावजूद वो अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं कर रहे। तगड़ा भाजी बहरहाल जनरल बाजवा होता है, पाकिस्तान के अंदर सबसे तगड़ा जो होता है ना वो आर्मी चीफ होता है, ये बात सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि जनाब सुलह की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक सुलह नहीं हुई। शेख रशीद साहब ने ये बात की, साथ कहते हैं जी इमरान खान का फलसफा जो है ना वो सर बड़ा उदी बुल्ले दी बात जा रहा है, तो उनकी बात माननी पड़ेगी। शेख साहब अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे और अक्ल भी दे और हदायत भी दे, लोगों के बारे में बात करते हुए आपको कोई शर्म हया नहीं आती। आप भी इत्थे ही भाजी, असी भी इत्थे ही हैं। हमने माजी में देखा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो से ज़्यादा बयानिया किसी का ना बिका ना बिक सकता है। दोनों बाप बेटी जो हैं इस वक्त भी कब्र में हैं, लेकिन उनकी कब्रों को वोट पड़ते हैं। इमरान खान जिंदा जागदा टुरदा फिरदा है भाई, लेकिन उसके MP नहीं पे लभदे, ये हालत है हजूर। तो आप ये ना मैं बताएं कि उसका बयान है किन्ना का आवाज है, वो आप आवाज़ जरूर हो जाता बहरल, ए गल ठीक है, वो बनी गल्ला में जाके ना वो हवा जुड़ता है, ये बात अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन फिलहाल ये जो इंतखाबात हुए हैं ज़िमनी 15 सीटों पे वो जीत गए हैं, और ठीक है नून लीग की अपनी गलतियाँ कोताही हैं वो उनके सामने आई हैं। अभी आप कहते रहे कि इमरान खान का फलसफा जीत रहा है, वो तो जिसलिए जनरल इलेक्शन होगा कभी फिर पता चलेगा कि कौन किसका बयानिया बिकता है और किसका नहीं बिकता। फिलहाल तो इमरान खान जड़ा ना वो सिर्फ माफिया मंगण ते है कि रब दा ना जे, खुदा दा वास्ता जे, मेरे गोडे तो मेरे तो गोडियां नूं हत्थ लवा लो, दोबारा मैं नहीं करदा, माफ़ी दे दो एक बारी। लेकिन फिलहाल वो वाला चौधरी वड्डा चौधरी जड़ा ना वो इमरान नियाज़ी नूं माफ़ी नहीं दे रहा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं जेड़े कुछड़ बह गए ना, तो इमरान खान की सारियां मुखबरियां वो दसते रहते, लीक करते रहते। वजह सिर्फ इतनी है कि किसी तरीके से इनके शेख रशीद साहब के बैग बेनिफिट्स यानी जितनी पेंशन पुंशन रुकी पई है वो सारी बहाल हुई है और कंट्रैक्ट से अगली नौकरी लभ जाए। नौकरी इस भलवान को भी फिलहाल कोई नहीं लभी और लगता नहीं कि मिल सकेगी। मेरा अपना यही ख्याल है, आप लोगों का जो भी ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।